آپ نے حاضر و ناظر کے مسئلے کو چھیڑ دیا ہے. علم غیب کی بہت ساری حدیثیں تو حاضر و ناظر کے مسئلے کو واضح کرتی. آپ نے اپنی تقریر میں جن واقعات کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام غار ثور میں صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لے گئے، حاضر ہوئے کا مطلب پہلے سے حاضر نہیں تھے. معراج کی رات حضور علیہ السلام براق پر تشریف فرما ہو کر بیت المقدس میں تشریف لے گئے، انبیاء کی امامت فرمائی، حاضر ہوئے، اس کا مطلب پہلے سے بیت المقدس میں حاضر نہیں تھے. جبریل امین حضور علیہ السلام کو لے کر معراج کے لیے تشریف لے گئے، اس کا مطلب پہلے سے حضور علیہ السلام معراج میں حاضر و ناظر نہیں تھے. ان واقعات سے ہمارے مدعا اور ہمارے مسلک پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو ہماری جماعت کا حاضر و ناظر کے مسئلے میں عقیدہ جاننا چاہیے، موقف جاننا چاہیے. جب تک جماعت کا صحیح موقف معلوم نہ ہو اس پر اعتراض کرنا یہ جہالت و حماقت ہے. تب ہم نے کہا کہ حضور علیہ السلام جسد عنصری اور جسم حقیقی کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر. یہ کب ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. حاضر و ناظر کا 3 معنی ہوتا ہے. ایک جگہ رہ کر پورے عالم کا مشاہدہ کرنا. دوسرا معنی ہے کہ ایک لمحے میں پوری دنیا کی سیر کر لینا. تیسرا معنی ہے کہ ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں پر حاضر ہو جانا. ہم حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر مانتے ہیں علم اور مشاہدے کے اعتبار سے. اللہ کے نبی علم اور مشاہدے اور تصرف کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ ناظر ہیں. اسی کو اللہ کے نبی نے خود فرمایا، ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائل فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ. اللہ نے اس دنیا کو بلند فرما دیا اور جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اللہ نے اس کو میرے نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے. اور میں ان تمام چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو. سبحان اللہ. کائنات عالم کا ذرہ ذرہ نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے. تو نبی اپنے علم اور مشاہدے کے اعتبار سے کائنات عالم کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس معنی کے اعتبار سے حضور حاضر بھی ہے اور ناظر. بے شک بے شک، بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ السلام جسد عنصری کے ساتھ بھی کہیں آنا چاہیں بلکہ ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں پر آنا چاہیں تو یہ آپ کے تصرف اور امکان سے باہر نہیں ہے. علامہ ابن حجر مکی نے یہ تحریر فرمایا کہ ایک وقت میں 70,000 جگہوں پر حضور علیہ السلام حاضر ہو سکتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں فرمایا، اوزن للانبیاء ان یخرجوا من قبورہم ویتصرفوا فی العالم العالمی والسفلی. اللہ رب العزت نے انبیاء کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی قبروں سے نکل جائیں، تشریف لائیں اور عالم بالا اور عالم سفلی میں یعنی زمین و آسمان میں جو چاہیں وہ تصرف کریں. انبیاء کو یہ اختیار ملا ہے کہ اپنے قبروں سے نکل جائیں اور عالم میں جو چاہیں وہ تصرف کریں. اللہ کے نبی محفل میلاد میں بھی تشریف لاتے ہیں لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہر محفل میلاد میں اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. باتیں ہیں بارہا ہمارے مشائخ اور علماء اور بزرگان دین نے مشاہدہ کیا ہے. علامہ شقنوفی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نور الدین سمودی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی تصنیفات میں بہت سارے واقعات کو ذکر فرمایا ہے. اللہ کے نبی میلاد میں تشریف لاتے ہیں جن پر کرم فرمانا چاہتے ہیں جس میں حقیقی جسد عنصری کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. لیکن ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہر میلاد میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، ہر محفل میں اللہ کے نبی اس جسم حقیقی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. ہاں تشریف لاتے ہیں جن پر کرم فرماتے ہیں ان کے درمیان تشریف لاتے ہیں لیکن نور کی جلوہ گری کے اعتبار سے، روح کی جلوہ گری کے اعتبار سے، علم اور مشاہدے کے اعتبار سے ہر محفل میں اللہ کے نبی حاضر بھی ہے اور اللہ کے نبی ناظر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اصلاح ملت کانفرنس. تو آپ نے جو واقعہ بیان کیا جو حضور علیہ السلام
حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں ہجرت کی رات حاضر ہوئے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے سے حاضر نہیں تھے، تو حاضر ہوئے اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ، اور پہلے سے علم اور مشاہدے کے اعتبار سے حاضر تھے، تو دونوں باتوں میں کیا تعارض ہے؟ مسجد اقصی میں اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ حاضر ہوئے اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس سے پہلے علم اور مشاہدے کے اعتبار سے حاضر تھے، تو ان دونوں باتوں میں کیا تعارض اور ٹکراؤ ہے؟ تو جہاں جہاں اللہ کے نبی کے حاضر ہونے کی روایتیں ہیں وہاں مانا ہے اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ حاضر ہوئے، یعنی اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ پہلے سے وہاں حاضر نہیں تھے۔ مثلا کسی کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، تو اس جسم حقیقی جسد عنصری کے ساتھ حاضر ہوئے، اس جسم کے اعتبار سے پہلے سے حاضر نہیں تھے، لیکن علم کے اعتبار سے، مشاہدے کے اعتبار سے، تصور کے اعتبار سے اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر بھی ہے اور اللہ کے نبی ہر چیز کو نازل۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اس لیے سب سے پہلے علماء اہل سنت کا عقیدہ معلوم کرنا چاہیے کہ حاضر و ناظر کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم نے کہیں یہ کتابوں میں نہیں لکھا، نہ ہمارے علماء نے لکھا، نہ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام جسد عنصری اور جسم حقیقی کے ساتھ ہر محفل میں حاضر ہیں اور ناظر ہیں۔ علم، مشاہدے، تصرف کے اعتبار سے اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ہیں اور ہر جگہ ناظر ہیں، اور الحمدللہ یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کے سارے وہابی مل جائیں تو اس کے خلاف ایک روایت بھی پیش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب، واہ 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 واہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر و نذیر بنا کر بھیجا۔ یہاں شاہد کا معنی حاضر بھی لیا جا سکتا ہے اور گواہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر حاضر لیا جائے تو بھی ہمارا مدعا ثابت اور گواہ لیا جائے تو بھی ہمارا مدعا ثابت۔ اگر نبی حاضر ہیں اور اللہ نے آنکھ دیا ہے تو ناظر بھی ہیں، تو حاضر اور ناظر ہونا ثابت ہوا۔ اور اگر گواہ کے معنی میں لیا جائے تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے گواہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر حاضر ہو اور اس واقعے کا ناظر ہو۔ صرف حاضر ہو ناظر نہ ہو گواہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حاضر بھی ہونا چاہیے اور واقعے کا ناظر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ اسی قرآن میں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو افضل ترین امت بنایا اور تم کو لوگوں پر گواہ بنایا اور تم سب پر اپنے نبی کو گواہ بنا دیا۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ ان آیتوں میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو تفسیر کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے کہ جب میدان محشر میں اللہ رب العزت انبیاء سابقین کی امتوں سے مواخذہ فرمائے گا تو انبیاء سابقین کی امتیں کہیں گی کہ پروردگار عالم آپ کے نبیوں نے آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں، اس لیے ہم نے نافرمانی کی اور کوتاہی کی۔ انبیاء کرام فرمائیں گے کہ پروردگار عالم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کے حکم کو ان کے پاس پہنچا دیا، مگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور ہماری نافرمانی کی۔ پروردگار عالم فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ تو انبیاء سابقین امت محمدیہ کو گواہی میں پیش کریں گے۔ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ انبیاء کرام بالکل صحیح فرما رہے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی، تیرے احکام کو بندوں تک پہنچا دیا، مگر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی گی۔ امت محمدیہ سے کہا جائے گا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، ان کے زمانے میں تم لوگ تو موجود نہیں تھے۔ تو امت محمدیہ کہے گی پروردگار ہم سے ہمارے
ہمارے نبی نے بیان فرمایا ان کے بیان کی بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں. پھر نبی کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ کے نبی دو گواہی دیں گے. ایک یہ کہ انبیاء سابقین جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, میں اس کی گواہی دیتا ہوں, اور میری امت نے جو بیان کیا وہ بھی بالکل صحیح ہے اور میں اس کی گواہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کی امت سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم تو وہاں حاضر نہیں تھے, کیسے گواہی دے رہے ہو؟ لیکن نبی جب گواہی دیں گے تو پروردگار عالم ذرا نہیں فرمائے گا کہ تم تو اس وقت حاضر نہیں تھے, تم کیسے گواہی دے رہے ہو. نبی کی گواہی قبول کر لی جائے گی اور انبیاء کی ڈگری ہو جائے گی اور ان کی نافرمان امت سے معاف. سبحان اللہ. یہاں نبی کی گواہی کو تسلیم کی کر لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اس زمانے میں بھی حاضر تھے اور ناظر تھے, اس لیے نبی کی گواہی قبول کی جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. سنیے, حاضر و ناظر کا مسئلہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی طرف سے اس کو کہہ دیا, بلکہ آپ کے اور ہمارے مسلم الثبوت پیشوا اور بزرگ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام امت کے اعمال پر حاضر اور ناظر. سنیے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالہ سلوک و اقرب السلوک بالتوجہ الی سید الرسل میں فرماتے ہیں, با چندی اختلاف و کثرت مذاہب کی در علماء امت است یک کسرہ دری مسئلہ خلاف نصف کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقی ان بر اعمال امت حاضر و ناظر. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس عبارت کا ترجمہ ہوا کہ علماء امت کے درمیان کثیر اختلاف اور مذاہب پائے جانے کے باوجود کسی کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام حیات حقیقی کے ساتھ جس میں مجاز کا کوئی شائبہ نہیں اور تعویل کا کوئی وہم نہیں, حضور علیہ السلام قائم و دائم ہیں, باقی ہیں, بر اعمال امت حاضر و ناظر اور اپنے امت کے اعمال پر حاضر و ناظر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حاضر و سبحان ناظر اللہ. کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے, شرک ہے. تو ہمت ہے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دو. شاہ عبدالحق محدث کیا بات ہے, واہ 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 واہ. حضور علیہ السلام اپنے امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں, اور جب حضور علیہ السلام کو امت کے اعمال پر وہاں گواہی پیش کرنی ہے تو جب تک حضور مشاہدہ نہیں فرمائیں گے, حضور امت کے اعمال کو دیکھیں گے نہیں, امت کے پاس حاضر نہیں ہوں گے, تو کیسے اللہ کے نبی قیامت میں امت کے اعمال پر گواہی دیں گے؟ گواہی دینے کا اختیار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے نبی کو حاضر و ناظر بنایا تاکہ امت کے اعمال پر نبی گواہی دے سکے. بے شک, بے شک, بہت خوب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سنیے, ایک حدیث میں ہے جب گھر میں جاؤ اور کوئی نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہو. وَإِذَا دَخَلْتُمْ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. جب کسی گھر میں جاؤ اور اس گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں نبی کریم پر سلام پیش کرو, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ شرح شفا میں فرماتے ہیں, لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت جمیع اہل الاسلام, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تمام مسلمانوں کے گھروں میں حاضر. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ جب کوئی گھر خالی ہو, کوئی نہ ہو, تو کیوں حضور پر سلام کرنے کا حکم ہے؟ اس کی علت فرما رہے ہیں کہ چونکہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں حضور علیہ السلام کی روح حاضر ہے, اس لیے حضور علیہ السلام پر سلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب بتاؤ, تمام مسلمانوں کے گھروں میں حضور علیہ السلام حاضر ہیں, یعنی حضور کے روح کی جلوہ گری ہے, آپ کے نور کی جلوہ گری ہے, تو حضور علیہ السلام علم اور مشاہدے کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہوئے کہ نہیں حاضر ہوئے؟ جب تمام مسلمانوں کے گھروں میں حاضر ہیں تو مسلمان تو دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں, تو گویا اللہ کے نبی بھی دنیا کے کونے کونے میں حاضر ہیں, اپنی روح کے اعتبار سے, اپنے نور کے اعتبار سے, اپنے علم اور مشاہدے کے اعتبار سے, اپنے تصرف کے اعتبار سے, اور اس اعتبار سے ہر جگہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں. اس کے خلاف پر آج تک مد مقابل کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے. بے شک, بے شک. اور سنیے,
بہتر تو یہ ہوگا کہ انہی کے گھر کی کتاب سے حوالہ پیش کر دیا جائے. واہ. قرآن مجید میں ایک آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس آیت میں اولا کا لفظ آیا ہے. اولا کا ترجمہ کرتے ہوئے قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے کہ یہاں اولا کا معنی اقرب ہے. یہاں اولا کا معنی کیا ہے؟ اقرب ہے. اس لحاظ سے اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مومنوں سے قریب ہیں. جب اللہ کے نبی ہر مسلمان کی جان سے زیادہ اس سے قریب ہے تو اللہ کے نبی پوری دنیا میں حاضر و ناظر ہوئے, کیونکہ پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں اور اللہ کے نبی ہر مسلمان کی جان سے زیادہ اس سے قریب ہے تو اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور ہر جگہ ناظر. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا حاضر و ناظر ہونا اپنے علم اور مشاہدے کے اعتبار سے, اپنے تصرف کے اعتبار سے ہے. ہماری کتابوں میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے اعتبار سے ہر محفل میں حاضر ہیں اور ناظر ہیں. اس لیے جن واقعات کو پیش کر کے آپ نے اعتراض کیا ہے حقیقت میں وہ اعتراض ہمارے اوپر پڑا ہی نہیں. اور آپ کا یہ کہنا کہ تم محفل میلاد میں زور زور سے نبی کریم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہو جبکہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام محفل میلاد میں حاضر ہیں اور ناظر ہیں, تو جب حاضر و ناظر ہیں تو نبی کے سامنے چلانا یہ نبی کی توہین ہے. اس کا بھی جواب سمجھ میں آیا کہ ہم نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر میلاد میں حضور علیہ السلام اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ حاضر ہیں. حضور علیہ السلام اپنے نور کے اعتبار سے حاضر ہیں, اپنے روح کے اعتبار سے حاضر ہیں, علم اور مشاہدے کے اعتبار سے حاضر ہیں. اس لیے اگر محفل میلاد میں زور سے سلام پڑھا جائے تو یہ نبی کی بے ادبی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب روضہ اقدس پر حاضری دی جائے وہاں اللہ کے نبی اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ حاضر ہیں تو آہستہ سلام پیش کیا جائے. یہی ہمارے فقہا نے فرمایا, یہی ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب نبی کی بارگاہ میں حاضری دو, نبی کی قبر پر حاضری دو تو آہستہ سلام پیش کرو, کیونکہ اللہ کے نبی اس جسم حقیقی کے ساتھ وہاں حاضر ہیں. اگر وہاں چلا چلا کر سلام پڑھو گے تو نبی کی آواز پر آواز بلند کرنا ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں. بہت بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت اصلاح ملت کانفرنس. تو وہاں کے لیے حکم یہ ہے کہ آہستہ دبی آواز میں نبی کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرو. اور یہاں بلند آواز میں اگر صلاۃ و سلام ہم پڑھ دیں تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. مسجد نبوی میں حضرت عمر ابن خطاب جلوہ افروز تھے اور ایک آدمی کو بلانا ہوا تو حضرت عمر نے کنکر چلا کر اس کو مارا, اور جب وہ آدمی متوجہ ہوا تو ہاتھ کے اشارے سے اس کو اپنے قریب کیا. صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ آواز دے کر اور اس کا نام پکار کر بھی تو اس کو بلا سکتے تھے. تو حضرت عمر ابن خطاب نے جلال کے عالم میں فرمایا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو, یہاں حضور علیہ السلام آرام فرما ہے اور یہاں میں اپنی آواز کو بلند کروں, یہ تو نبی کی بے ادبی ہے. اس لیے میں نے کنکر مار کر اس آدمی کو متوجہ کیا اور انگلی کے اشارے سے اس کو قریب کیا. پتا چلا جب نبی کے پاس رہو, گنبد خضرا کے قریب رہو, قبر اطہر کے پاس رہو تو پست آواز میں نبی پر صلاۃ و سلام پیش کرو. اور جب ہندوستان کے میلاد میں درود و سلام پڑھو تو بلند آواز سے بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ جسد عنصری اور جسم حقیقی کے ساتھ حضور علیہ السلام ہر محفل میں حاضر ہیں. یہ ہمارا دعویٰ نہیں. بہت